بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک منافق وہی فاسق ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں کافی ہے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ جیسے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے تم سے زیادہ طاقتور تھے اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ، تو وہ اپنا فائدہ حاصل کر چکے، تم نے اپنا حصہ حاصل کر لیا جیسے اگلے لوگوں نے اپنا حصہ حاصل کر لیا تھا، اور تم بےہودگی میں پڑے ہوئے ہو جیسے وہ تھے۔ ان کے عمل ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے اگلوں کی خبر نہ آئی؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیاں کہ الٹ دی گئیں، ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔
برادران دین و ملت، اپنے عنوان اور موضوع کے اعتبار سے آج کا سبق اتنی زیادہ پیچیدگی نہیں رکھتا۔ اکثر باتیں وہ ہوں گی جو گزشتہ کئی زمانوں میں ہم نے مختلف اسباق میں سماعت کی ہوئی ہوں گی۔ آج تھوڑی سی ان کی دہرائی اور ایک آدھ بات بطور سبق ہم مزید حاصل کر کے تو جلدی سے اپنے اگلے اسباق کی طرف بڑھ جانا چاہیں گے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کچھ علامتیں بیان فرمائیں، ان کے کردار کے کچھ رویے ارشاد کیے تاکہ ہمارے لیے نصیحت بن جائے۔ ہم اپنے کرداروں کو دیکھیں تو صحیح، بھلا کیا ہمارا کردار وہی ہے جو قرآن منافقوں کے لیے بیان فرما رہا ہے، یا پھر ہمارے کردار میں کچھ علیحدگی اور انفرادیت اور امتیاز موجود ہے؟ تو آج ہم وہ کردار کے چند رویے دیکھنا چاہیں گے قرآن حکیم کی زبان میں۔ پہلی بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی، منافقوں کی یہ شان ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے جیسے ہیں۔ ایک منافق جیسا ہے، دوسرا بھی ویسا ہی ہے، تیسرا بھی ویسا ہی ہے، تو یہ سب منافق آپس میں ایک جیسے ہیں۔ کس چیز میں ایک جیسے ہیں؟ فرمایا یأمرون بالمنکر، ہمیشہ منافق برائی کا حکم دیتا ہے، اچھائی کی بات کبھی بھی منافق نہیں کرتا۔ بطور آئینہ تصویر مدینہ کے ماحول کی سامنے رکھیے اور پھر اپنا ماحول اس آئینے میں دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ مدینہ کے منافقوں کی شان یہی تھی کہ وہ برائی کا حکم دیتے، رسول اللہ سے ہٹنے کا حکم دیتے، جہاد سے باز رہنے کی بات کرتے، نماز میں مسجد میں نمازوں کی جماعت سے الگ رہنے کا عنوان چھیڑتے، رسول پاک علیہ السلام کی صحبت سے دور ہٹنے کی باتیں کرتے۔ الغرض ان کی ہر بات، ان کا ہر عنوان، ان کی ہر نشست، ان کی ہر میٹنگ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہوتی اور حضور کے لائے ہوئے خوبصورت دین کے خلاف ہوتی، تو برائی کا وہ حکم دیتے۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ ینہون عن المنکر، وہ منع کرتے تھے نیکی کے کام کرنے سے، برائی کا حکم دیتے، نیکی کا کام کرنے سے منع کرتے۔ تو یہ دو تصویریں آپ نے ابھی ابھی قرآن کے الفاظ میں سنی۔ یہ کردار کا رخ ہے منافق کا، برائی کی بات کرنے میں تیز ہوتا ہے، اچھائی کی بات کرنے میں بہت سلو ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے گھروں میں آپ کو لے جانا چاہوں گا، آپ میں کوئی ایسا باپ تو نہیں ہے جس نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ دیا ہو، بیٹا بھاگ بھاگ کر کیا لینے جاتا ہے مسجد میں، کیا تو مولوی بننا چاہتا ہے؟ اگر تم نے ایسا کہہ دیا ہوا ہے، خیر مناؤ اپنے ایمان کی، تم نے اپنے بیٹے کو نیکی سے روک دیا ہے۔ نیکی سے روکنا یہ منافقت کی پہچان ہے۔ ایسی خبر بھی میں نے پائی، کسی کا بیٹا اللہ نے اس کا دل کھولا، اس پر فضل برسایا، اس نے داڑھی پاک حضور کی سنت چہرے پر سجائی، ماں اس کی ناراض ہو گئی، باپ اس کا ناراض ہو گیا، یہ تو کیا مولوی بننا چاہ رہا ہے؟ حالانکہ یہ مولویت نہیں تھی، یہ تو مصطفیٰ کی غلامی تھی، یہ مولویت نہیں تھی، یہ تو اللہ رب العالمین کی عطا تھی، اس کا کرم تھا اور اس کا نور تھا۔ ایسی ماں کو سبق یاد کر لینا چاہیے، کردار منافقوں والا ہے۔ ایسے باپ کو سبق یاد کرنا چاہیے، کردار منافقوں والا ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو برائی کی آواز دیتا ہے، برائی کی ترغیب دلاتا ہے۔ میری مراد کیا ہے؟ رات کے سبق میں بھی اشارہ آیا، میں اب پھر اشارہ کیے دیتا ہوں۔ کیا تم میں سے کسی کی یہ فلموں کی سیڈیز کی شاپ تو نہیں ہے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ فلموں کی طرف، سیکس کی طرف، شہوت کی طرف، بے حیائی کی طرف، فحشا کی طرف، شراب کی طرف لوگوں کو بلاتا تو نہیں ہے؟ اگر بلاتا ہے تو منافقوں والا کردار ہو چکا ہے۔ تو لینا چاہیے اپنے آپ کو، مسجد میں کم از کم آپ مذہب کا سبق لینے ہی تو تشریف فرما ہوتے ہو، تو پھر جب مذہب کا سبق کھلتا ہے میاں پھر اس میں کسی کا لحاظ باقی نہیں رہتا، اس میں پھر کسی کا منہ باقی نہیں رہتا، وہ تکڑی اور ترازو بن کر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ تولو اپنے آپ کو، تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تم میں سے کسی
بھی جہت کی اچھائی سے تم کسی کو روک رہے ہو. میں کہوں گا کہ ہمارے علماء نے کس قدر احتیاط فرمائی. میں ایک شرعی مسئلہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں, سورت ماعون سے آپ کی خدمت میں لانے لگا ہوں. ہمارے علماء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, امام قاضی ابو یوسف, ابو لیث سمرقندی, قاضی خان وغیرہ وغیرہ, انہوں نے کس قدر احتیاط برتی. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلے کی نوعیت سمجھیے, اس کے بعد میں ان کی احتیاط آپ کی خدمت میں لانا چاہوں گا. ہاں جی, مسئلہ یہ تھا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. دیہات میں رہنے والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے, وہ دیہات میں جمعہ شروع نہ کروائیں, یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. اب مسئلہ کیا ٹھہرا؟ جس کا نام دیہات ہے اس میں جمعہ فرض نہیں ہے, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. کوئی اختلاف کرے گا تو رسول اللہ کی حدیث کا انکار کر کے اختلاف کرے گا, اور حضور کی حدیث کا انکار کرنا کسی کے بس کی مجال نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے دیہات والوں پر لازم نہیں ہے, پڑھنا چاہیں تو چلو شہر میں آ جائیں یا پھر ادھر ظہر کی نماز ادا کریں. اچھا, پھر ہوا کیا؟ اس کے بعد امام اعظم نے فرمایا کہ دیہات میں جمعہ شروع ہونا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن اگر جمعہ شروع ہو گیا, کسی نے کوئی توجہ نہ کی, پرواہ نہ کی اس شریعت کے مسئلے کی, اس نے جمعہ شروع کروا دیا, اب حکم کیا ہے؟ اب ہم روک نہیں سکتے. اب یہ مسئلہ جاننے والا ہے. جمعہ شروع نہ کرواؤ, لیکن اگر شروع ہو گیا اب ہم روک نہیں سکتے. کیوں روک نہیں سکتے؟ وجہ کیا بن گئی؟ سورۃ الماعون کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, اور یہی دلیل ہے ہم حنفیوں کی, تمام علماء احناف رحمہم اللہ کی یہی دلیل ہے. کون سی؟ اللہ تعالی نے سورہ ماعون میں ارشاد فرمایا ایسے بندے کو دیکھا ہے تم نے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے, یتیموں کو دھکے مارتا ہے, مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا ہے. پھر آپ نے قرآن حکیم آگے بولا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم, خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے, خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں اور وہ دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز. اللہ اکبر. یہ میں سورہ معون کے الفاظ پڑھ گیا, وہ الفاظ سورہ معون کے نہیں ہیں, الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی, یہ سورہ معون کے الفاظ نہیں. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی, دیکھا ہے اسے جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. یہ منافق کی شان ہے, اور یہ برے اور مجرم بندے کی شان ایک موقع پر قرآن حکیم نے بیان فرمائی. دیکھو ذرا, اس سے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے, منافقت کی پہچان بیان کی. تو امام اعظم نے کہا اب جمعہ شروع ہو گیا ہے, اب ہم ڈرتے ہیں, نہیں روکتے نماز پڑھنے سے, کہیں ہم وہی نہ ہو جائیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا دیکھا ان کو یہ کیسے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. تو اس قدر احتیاط فرمائی کہ ہمارے کردار میں, ہمارے فتوے میں, ہمارے بول میں, ہمارے قلم کے ہلنے میں, ہمارے فتویٰ نویسی کے اندازوں میں کہیں وہ پہلو نہ آ جائے جو پہلو اللہ رب العالمین نے منافقین کے لیے بیان کیا تھا. تو میں نے کہا آپ کو دعوت دی کہ اپنی زندگی کو تولنا, پرکھنا, چیک کرنا, دھونا, یہ ہر انسان کی ذمہ داری میں داخل ہے کہ کہیں 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 تم برائی کی بات آگے تو نہیں کر رہے ہو, کہیں 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 تم اچھائی کی بات سے کسی کو روک تو نہیں رہے ہو. یہ دو پہچانیں بیان ہونے کے بعد آگے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, منافقت کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ بند رکھتا ہے. دو تفسیریں بیان ہوئیں اس جملے کی, وہ اپنے ہاتھ بند رکھتا ہے. مشہور معنی تو اس کا یہ ہے منافق بندہ خرچ کرنے میں بخیل ہوتا ہے, کم از کم اتنا تو خرچ کرو جو تم پر لازم ہے, زکوٰۃ تم پر لازم ہے اتنا تو خرچ کرو. منافق وہ بھی نہیں کرتا. فطرانہ جس پر لازم ہے وہ فطرانہ تو خرچ کرے, منافق وہ بھی نہیں کرتا. جس پر قربانی لازم ہے وہ اتنا تو خرچ کرے, منافق نہیں کرتا. جس پر حج لازم ہے وہ کم از کم اتنا تو خرچ کرے, منافق نہیں کرتا. جس پر عشر لازم ہے وہ کم از کم اتنا تو خرچ کرے, منافق نہیں کرتا. تو فرمایا منافق کی پہچان یہ ہے کہ جو خرچ کرنے
اللہ نے لازم قرار دیے وہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ ہاں جی، بہت سے لوگ ایسے میں نے پائے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں نے پہلے کہا میرے دوست کیا کروں، مذہب کی للکار سب کے لیے ہوتی ہے، مذہب کی آواز سب کے لیے ہوتی ہے، بغیر کسی امتیاز کے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں کرسی پر آ بیٹھا، آپ نیچے، لیکن یہ حکم خدا بندی میرا بھی گریبان پکڑ رہا ہے اور آپ کا بھی گریبان پکڑ رہا ہے۔ جس پر زکوٰۃ لازم ہے وہ نہیں ادا کر رہا، وہ کردار میں منافق ہو چکا ہے۔ جس پر فطرانہ لازم ہوتا ہے وہ نہیں دیتا، وہ کردار میں منافق ہو چکا ہے۔ جس پر قربانی لازم ہوتی ہے وہ نہیں دیتا، وہ کردار میں منافق ہو چکا ہے۔ اور جس پر کئی سالوں سے حج لازم ہے، مالدار ہے، آنے جانے کے اخراجات ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہا، عمروں پر گزارے چلا رہا ہے، عمرے پر عمرہ کرتا ہے۔ عمرہ تو فرض ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈیمانڈ ہی نہیں کہ عمرہ کرو، یہ تو حضور کی سنت ہے، ہمت ہو جائے تو کرو، ہمت نہیں ہے تو رک جاؤ۔ لیکن حج کے بارے میں تو صاف صاف فرمایا ہے، جس پر ہمت ہے، جس کے پاس اخراجات ہیں، اس پر حج کرنا لازم۔ تو جو حج فرض ہو چکنے کے باوجود ڈنڈی مار رہا ہے، وہ کردار کے اعتبار سے منافق ہو چکا ہے۔ یاد رہے، منافقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک منافقت عقیدے میں ہوتی ہے جو بندے کو کافر کر دیتی ہے، ایک منافقت عمل میں ہوتی ہے جو بندے کو کافر تو نہیں کرتی لیکن بہت بڑا مجرم بنا دیتی ہے۔ یہ بات میں نے کہاں سے پڑھ کر آپ کو بتائی؟ اس وقت میرے سامنے الدر المنصور حضرت امام جلال الدین سیوطی کی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہے۔ اس میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اس آیت کی تفسیر میں وہ مقولہ نقل کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں النفاق نفاقان، نفاق تکذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذاک کفر ونفاق خطایا وذنوب فذاک یرجى لصاحبہ۔ آپ فرماتے ہیں منافقت کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق وہ ہے جو رسول اللہ کی ذات کا انکار کر دیتا ہے یا کمالات حمیدہ جو قرآن میں اترے ان کا انکار کر دیتا ہے، من جملہ جس میں رسول اللہ کی تکذیب پائی جائے۔ ایک منافقت یہ ہے، اور یہ منافقت تو خالص کفر ہے، اور ایک منافقت عمل میں ہوتی ہے، گناہ کر دینے، جیسے حضور نے فرمایا کہ منافق وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، منافق امانت میں خیانت کر دیتا ہے، منافق نماز پڑھنے میں بڑا ڈھیلا سست ہوتا ہے، یا آج جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منافق خرچ کرنے میں ہاتھ کھینچ کر رکھتا ہے۔ تو یہ کردار کی منافقت ہے، یا بندے کو بہت بڑا مجرم بنا دیتی ہے۔ البتہ جو منافقت کفر ہے اس میں بخشش کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کا عذاب سہنا پڑے گا۔ اور جو منافقت رویوں میں ہوتی ہے بہت بڑا جرم ہے، لیکن اللہ چاہے تو بندے کو کبھی نہ کبھی آخر معاف کر ہی دے گا۔ جیسے کہ عام مسلمان گناہ کرتے رہتے ہیں تو آخر کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر ہی دے گا، لیکن یہ جملہ اتنا آسان نہیں ہے دل میں اتارنا۔ کبھی نہ کبھی میں کہوں گا دنیا کی آگ میں گھنٹہ بھر کے لیے ہاتھ ڈالنا کتنا مشکل ہے، عملاً تجربہ کیا جا سکتا ہے، تو دوزخ کی آگ تو اس آگ سے کئی گنا زیادہ گرم ہے۔ تو بندہ یہ سوچے چلو 2-4 دن 2-4 مہینے 2-4 سال دوزخ میں رہیں گے، آخرکار تو جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ ذرا اس کا تصور عملی صورت میں کبھی دیکھنا تو صحیح۔ یہ کہہ تو دیا بڑی آسانی سے 2-4 سال دوزخ میں رہیں گے، پھر جائیں گے ہی نا جنت میں، یا وہاں تو ایک پل کے لیے رہنا بھی وہ ہر پل موت ہی موت نظر آتی ہے۔ کل میں ایک جگہ سفر کرتے کرتے گاڑی میں تلاوت لگی ہوئی تھی، تو ایک جملہ وہ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا۔ دوزخ کے عذاب کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ آگ کا شعلہ جب لپکے گا تو انسان کی پوری چمڑی کو جلا کر رکھ دے گا، اور جو ہی چمڑی جلے گی تو جان چھوٹ تو نہیں گئی، ہم وہ چمڑی اتار کر پھینک دیں گے، ایک نئی چمڑی عطا کر دیں گے، پھر شعلہ لپکے گا اور چمڑی فوراً پھر جل جائے گی۔ تو جب چمڑی جلتی رہے گی تب ہم اس کی چمڑی دوبارہ تبدیل کرتے رہیں گے۔ تو وہاں ایک شعلے کی لپک سے میاں پورا وجود جل جاتا ہے۔ عافانا اللہ عن ذلک وغفرنا اللہ بجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو منافقت کی تیسری پہچان ارشاد ہوئی، وہ اپنا ہاتھ روکتا ہے۔ ایک تفسیر کا پہلو میں نے بیان کر دیا، وہ مال خرچ نہیں کرتا، اور مومن کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ تو دیتا ہی دیتا ہے،
فطرانہ تو دیتا ہی دیتا ہے، وہ قربانی تو دیتا ہی دیتا ہے، اور وہ جو لازم خرچے ہیں وہ تو کرتا ہی کرتا ہے۔ اس کی ایک اور شان قرآن نے بیان کی، کیا؟ والذین آمنوا وآت المال علی حبہ، وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں ویسے بھی خرچ کرتا رہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کے گھر میں دے رہا ہوں، میں کسی غریب کی غریب پروری کر رہا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا حق نبھا رہا ہوں، وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال بھی خرچ کرتا رہتا ہے۔ منافق کی تو مومن کی تو شان قرآن حکیم نے یوں ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے میں تفسیر کا دوسرا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ منافق اپنے ہاتھ بند کر کر کے رکھتے ہیں، اس کا دوسرا معنی یہ بیان ہوا جیسے کہ آپ کئی جمعوں سے سنتے چلے آ رہے ہو، غزوہ تبوک، غزوہ تبوک، غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ کئی کہانیاں ہم نے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں سماعت کی ہے۔ تو منافق ہمیشہ پیچھے رہنا چاہتے تھے، ساتھ نہیں بڑھنا چاہتے تھے، ہاتھوں میں تلوار نہیں تھامنا چاہتے تھے۔ تو رب کائنات نے کہا دیکھو نا، یہ فرق ہے منافق میں اور ایمان والے میں۔ ایمان والے کیسے ہاتھ بڑھا بڑھا کر، نیزے بھالے تلواریں اٹھا کر، گھوڑوں کی لگامیں تھام کر، رسول اللہ کے شانہ بشانہ اپنی موت تلی پہ سجا کر نکلنا چاہتے ہیں، اور منافق ہاتھ کھینچتا ہے، تلوار نہیں پکڑنا چاہتا، نیزہ نہیں پکڑنا چاہتا، بھالا نہیں پکڑنا چاہتا، گھوڑے کی لگام تھام کر آگے نہیں بڑھنا چاہتا، وہ ہاتھ کھینچ کھینچ کر رکھتا ہے۔ دو لفظوں میں کیا ہوگا؟ یعنی وہ جہاد میں جانے سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ مومن ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ منافقت کی بزدلی کی بڑی وجوہات ہیں اور اسباب ہیں، اور ایمان والا شخص ہمیشہ جری ہوتا ہے اور جرت مند ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے ادھر رہیں گے تو بھی اللہ کی رحمت کمائیں گے، اور اگر جان نکل بھی گئی تو اللہ نے وعدہ دیا ہے تو میرے راہ میں مرے گا، میں تجھے مرنے تو نہیں دوں گا نا۔ تو وہ ادھر کی نئی زندگی کا احساس اسے بہادر کر دیتا ہے۔ وہ جان کے آنے اور جانے رہنے یا نہ رہنے کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ آج مجھے زیادہ نہیں بولنا کیونکہ بہت بار ہم یہ کلام سماعت کر چکے ہیں۔ چوتھی بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی منافقوں کی بات میں، نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھلا چکے، وہ اللہ کو چھوڑ چکے، پھر اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ منافقت کی پہچان، وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، اللہ کو چھوڑنا کیا ہے؟ بھئی منافق بھی اللہ کی ذات کا اقرار تو کرتے تھے، پھر چھوڑنا کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے ارشاد فرمایا، اللہ کو چھوڑنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم چھوڑ دیا جائے، اللہ کو چھوڑنا یہ ہے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کو چھوڑنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے۔ میں کہوں گا یہ جملہ نمبر آخری، یہ چوتھا جملہ، یہ تو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ کوئی نماز چھوڑ کر اللہ کو بھول بیٹھا، کوئی زکوٰۃ چھوڑ کر اللہ کو بھول بیٹھا، کوئی سچ چھوڑ کر اللہ کو بھول بیٹھا، کوئی برا کردار لے کر اللہ کو بھول بیٹھا۔ یہ ایمان کی پہچان نہیں ہوتی ہے، یہ تو منافقت کی پہچان ہوتی ہے۔ مومن بندے کی شان قرآن نے کیا بیان کی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہوتا ہے وہ تو اللہ سے بڑا شدید پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے شدید محبت رکھتا ہے۔ یاد رکھنا، جس سے محبت کی جائے اس کی بات کو جھٹلایا نہیں جاتا ہے۔ اگر نہیں سمجھے اپنے دنیا کے دوستوں محبوبوں کی بات کر لو۔ تمہارا کوئی محبوب جس سے تمہیں پیار ہو جائے، جب تمہیں وہ کچھ بھی ڈیمانڈ کرے، تقاضا کرے، دل سے آواز پوچھ کر بتانا کیا جھٹلاتے ہو بات کو یا کہ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہو میرے محبوب نے کہا ہے۔ یقیناً تمہیں اس کے ایک حکم پر مشقت بھی اٹھانی پڑے تو تم پورا کرنے کے چکر میں آ جاتے ہو۔ میرا دوست، میرا محبوب، میرا صنم، میرا یار مجھ سے راضی ہو جائے تو میں کہوں گا یہ محبت کی پہچان فالو کرنا ہوتا ہے، اور نگلیکٹ کر دینا، حکم کو توڑ دینا، فراموش کر دینا، یہ محبت کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ تو ارشاد ہوا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید پیار کرتے ہیں۔ یہ دیکھو نبی نے صحابہ ہیں حضور رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ نماز مسجد میں آ کر پڑھنی ہے، تو میرے لیے تو کوئی قائد ہی نہیں ہے جو مجھے لائے، تو میں تو پہنچنا مشکل ہے، برسات بھی ہوتی ہے، راستے میں یہ کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، حشرات الارض بھی ہوتے ہیں، زمین کا اونچا نیچا ہونا بھی ہوتا ہے، تو میرے حضور مشکل ہے میرے لیے، تو کوئی ہے راستہ میرے لیے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے کیا فرمایا؟ پوچھا کہ تمہارے گھر آواز آتی ہے اذان کی؟ کہا جی رسول اللہ آتی ہے۔ فرمایا پھر میرے پاس آ ہی جایا کرو۔ تو یہ دیکھا آپ نے، وہ نبی نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ کی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں کہنا چاہی ہے صرف،
طرف کہ جو اللہ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کے حکم کو فراموش نہیں کرتا ہے. اچھا اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا فنسیہم، اللہ پھر تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا. جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کرتا، جاؤ میں تمہارا ضامن نہیں، جاؤ میری طرف سے کوئی عطا تمہارے لیے نہیں، جاؤ میری طرف سے کوئی نصرت تمہارے لیے نہیں. رل جاؤ اور ذلیل ہو جاؤ اور رسوا ہو جاؤ، بے سہارا ہو جاؤ. تو کیا ہوئے نہیں پڑے ہو؟ پتا ہے نا تمہیں کیا ہوئے نہیں پڑے ہو؟ جس نے جہاں 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 اپنے رب کی نافرمانی کی ہے وہ لا سہارا ہوا پڑا ہے، وہ رل رہا ہے، وہ اپنی مصیبتوں میں کوئی چارہ نہیں پا رہا ہے، کہیں سے مدد آتی محسوس نہیں ہو رہی ہے. ارشاد ہوا والذین المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. وہ اللہ کو بھول بیٹھے پھر اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے. جو اللہ کو بھول جاتا ہے پھر اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے. اور جو اللہ کو بھولتا نہیں ہے اس کی شان کیا ہے؟ جو اللہ کو بھولتا نہیں ہے اس کی شان قرآن حکیم نے کیا بیان کی؟ یعنی اللہ جدھر بلائے تو وہ ادھر جائے. اس کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھے جدھر بلائے گا میری مدد ادھر ہی آئے گی. یہ تو ہے قرآن پاک کا بیان. اللہ جدھر بلائے بندہ ادھر جائے. تو اللہ فرماتا ہے پھر تو مجھے جدھر بلائے گا میری مدد پھر ادھر آئے گی. یہ میں نے بیان کہاں سے نکالا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرا بندہ مجھے بلاتا ہے تو میں دور تو نہیں ہوتا، میں اس کے بڑا قریب ہوتا ہوں، میں اس کے بالکل آس پاس ہوتا ہوں، اپنی مددیں اس کے لیے بھیج دیتا ہوں، اپنی طرف سے نصرت اس کے لیے بھیج دیتا ہوں. تو فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ منافق طبقہ، یہ تو کافر طبقہ ہے، فاسق طبقہ ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافقوں کے لیے اور منافق عورتوں کے لیے دوزخ کا عذاب رکھا ہے، اور کافروں کے لیے بھی خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا جی ایک جملہ مجھے کہنا ہے، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. آگے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. یہ کیا دو باتیں ہیں یا ایک بات ہے؟ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور پھر یہ کہنا کہ ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. جملے قرآن نے دو بولے ہیں، تو کیا یہ باتیں بھی دو ہیں یا بات ایک ہے؟ ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے کہا یہ ایک ہی بات ہے. ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. بات کو پکا کیا ہے، تاکید کی ہے. ایک جماعت کا خیال یہی ہے، لیکن ائمہ تفسیر کی دوسری جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ دو باتیں ہیں، یہ ایک بات نہیں ہے. ہاں جی یہ ایک بات نہیں ہے. اور انہوں نے جو معنی بیان کیا وہ قرآن حکیم میں اپنے مقام پر موجود ہے. میں آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں. منافق کے لیے قرآن حکیم نے کہا وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، اور ساتھ ہی کہا اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. یہ دو باتیں ہیں. دوزخ میں رہنے والا عذاب یہ ایک الگ عذاب ہے. آؤ میں پہلے قرآن بتا دوں پھر معنی بتاؤں. رب کائنات نے کافروں کے لیے کیا ارشاد نہیں فرمایا ہے؟ لہم خزی فی الدنیا والآخرہ، ان منافقوں کے لیے، ان کافروں کے لیے دنیا کا بھی عذاب ہے ذلت، اور آخرت کا بھی عذاب ہے ذلت. تو پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر لوگ، منافق لوگ دوزخ میں عذاب سہیں گے ہمیشہ، اور پھر آگے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دائمی عذاب ہے یعنی دنیا میں. منافق بندہ کبھی دنیا میں سکھ کا سانس نہیں لے سکتا. اللہ سے روٹھا بندہ کبھی بھی وہ کوئی خوشی کی لہر اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس نہیں کر سکتا. اس کی ہر خوشی وہ چند لحظوں کی، چند سیکنڈز کی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی دائمی خوشی محسوس نہیں کر سکتا. اور جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کے دل میں کتنا اطمینان ہوتا ہے، کتنا اسے سکھ ہوتا ہے، وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے، وہ اپنی اللہ کی رحمت سے کتنا پر امید ہوتا ہے. یہ لذت جب تک پاؤ گے نہیں محسوس نہیں کی جا سکتی. میں جتنا بھی بولوں میرے بیان میں وہ لذت کا احساس ہے ہی نہیں ہے. یہ تو چکھنے والی بات ہے. ایمان میں، کردار میں چند دن گزار کر دیکھو، وہ کیفیات سٹور کر لو. اس کے بعد گناہگاری میں تو زندگیاں بیتی ہیں، وہ کیفیات بھی ذرا نوٹ کر لو. تو جو ایمان کی حالت والی زندگی کے لحظے ہیں ان میں جو کیفیت اور لذت کا احساس ہے میں بیان نہیں کر سکتا. البتہ اللہ ہمیں چکھائے تاکہ ہم چکھیں، ہمیں نشہ پڑے، اور پھر کہیں کہ مولا مہربانی کرنا زندگی بھر ہماری پیشانی اپنی دہلیز کرم سے اٹھنے نہ دینا، ہمیں ہمیشہ ادھر جھکے رہنے دینا، ہمیں ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف متوجہ رکھنا. ارشاد ہوا
ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. آگے پھر وہی حوالہ جات ہیں کہ اے منافقو، اے کافرو، تم کوئی نئی مخلوق نہیں آ گئی ہو. تم سے پہلے ہم نے تم سے بھی زیادہ طاقت والے پیدا کیے تھے. ان کی طاقت بچا سکی انہیں کیا؟ تم سے زیادہ مال والے ہم نے پیدا کیے تھے. ان کا مال کیا بچا سکا انہیں؟ تم سے زیادہ بال بچوں والے ہم نے پیدا کیے تھے. ان کی اولاد کی کثرت کیا انہیں بچا سکی؟ نہیں بچا سکی نا. تو تم تو مال میں بھی کم ہو، تم تو دولت میں بھی کم ہو، تم تو اولاد میں بھی کم ہو، تم تو زور بازو میں بھی کم ہو. تین باتیں قرآن حکیم نے ارشاد کی ہیں. اگر بچے وہ نہیں رسولوں کے خلاف چل کر، تو بچو گے تم بھی نہیں رسولوں کے خلاف چل کر. قرآن حکیم نے تو خالص منافقوں کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا، لیکن آواز تو قیامت تک ہے. میں اپنے ماحول میں بھی یہ آواز اٹھا دیتا ہوں، ہم میں سے جو بھی مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف چلے گا، میاں وہ اللہ کی طرف سے برسنے والی وہ ناراضگی سے بچ نہیں سکے گا. وہ زندگی کا کسی پہلو میں کبھی وہ خوشی کی لہر پا نہیں سکے گا. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کا معاف فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت کی سچی اطاعت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں. اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے. ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا. باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو. اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو. اللہ